آپ کو معلوم ہے نا، ایک بار ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی تھی، بہت پہلے سنایا تھا میں نے، وہ عورت آئی کہتی مولانا صاحب تعویذ دے دو۔ کیوں؟ کہ میرا پتی میرا کہنا نہیں مانتا۔ ہم نے کہا کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے کہنے پہ چلے، تم جہاں کہو اٹھے وہ اٹھے، تم کہو بیٹھے تو بیٹھ جائے، کیا چاہتی ہو تمہارا غلام بن جائے؟ تو کہا مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی۔ دیکھیے عورتوں کی پلاننگ۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہارا شوہر ایسا ہو جائے گا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہ یہی چاہتی ہو۔ ہم نے کہا نام بتاؤ تمہارا۔ کیسا مولوی ہے؟ ہم نے کیوں کیا ہوا؟ نام لوں گی اپنے شوہر کا؟ کیوں؟ ارے نام لینے سے تو طلاق ہو جائے گی۔ ہمارے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ پتنی کو پتی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ہم نے کہا اچھا، اور ہمیں اس کے منہ سے نام نکلوانا تھا، تو میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ ہم نے کہا جب تک تم نام نہیں بتاؤ گی تو تمہارا پتی تمہارا غلام کیسے بنے گا؟ تعویذ میں نام لکھا جائے گا تبھی تو تمہارا پتی تمہارا غلام بنے گا۔ کہتے اچھا یہ بات ہے کہ ہاں۔ بلاتی ہے اپنی چھوٹی سی بچی کو، وہاں للا للو بولتے ہیں بریلی میں، لڑکے کو للا لڑکی کو للو۔ للو ادھر آ، ہاں کیا تیرے پاپا کا کیا نام ہے؟ بچی کہتی ہے رحمت اللہ، میرے پاپا کا نام رحمت اللہ۔ ہم نے کہا رحمت اللہ؟ ہاں 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 ہاں۔ ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہی نام ہے۔ ہم نے کہا کیا نام ہے؟ کہا یہی جو بتایا بچی نے۔ پھر بھی نہیں بول رہی، وہ بھی بڑی ڈھیٹ ہے۔ تو ہم نے کہا کیا نام ہے؟ یہ بچی صحیح سے نہیں بول رہی کہ وہی بول رہی ہے صحیح ہے کیا؟ کیا بچی؟ رحمت اللہ۔ ہم نے کہا رحمت اللہ کہ ہاں ہاں جو آپ بول رہے ہیں وہی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا پڑتا ہے۔ کہ کبھی نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا تو اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہ نہیں نماز 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں۔ ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں اس میں تو نام آتا ہے؟ کہ نہیں آتا ہے۔ ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں تو سلام نہیں پھیرتی ہو؟ کہاں پھیرتی ہوں؟ ہم نے کہا اس میں تو آتا ہے السلام علیکم برحمت اللہ۔ رحمت اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کہتی ہے جب وہ نام آتا تو نہیں لیتی ہوں۔ تو ہم نے کہا پھر کیا کہتی ہو؟ تو کہتی جب وہ نام آتا تو میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا۔ میں نام نہیں لیتی ہوں۔ السلام علیکم للو کے ابا، السلام علیکم للو کے ابا۔ بتائیے یہ حال ہے۔ اللہ کی قسم اس عورت نے یہ جملے کہے ہیں، مجھ سے کہے ہیں کہ میں نام نہیں لیتی ہوں۔ ہمارے مولویوں نے کہا کہ نام لیں گے تو طلاق ہو جائے گی۔ بتائیے لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے، جبکہ بیوی اپنے پتی کا، بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ میں تو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی ہوں اپنی ناراضگی، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں ناراض بھی ہوتی ہوں تو ہم ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں ناراض ہوں، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ شوہر ہوں تمہارا، چہرہ پڑھتا ہوں، جانتا ہوں تمہیں۔ کہ نہیں بتائیے آپ میری ناراضگی کا پتہ کیسے لگاتے ہو؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کسی بات پر ابراہیم کے رب کی قسم۔ کیا کہتی ہو؟ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، ابراہیم کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، آپ بھی کھائیے۔ اے اللہ کے نبی محمد آپ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم عائشہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو۔ عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال، اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 54 سال۔ لیکن میاں اور بیوی کے درمیان اتنی لمبی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے، میں پتی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، کیونکہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ یعنی بیوی جب اپنے پتی کا نام لے تو یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نام لینا چاہیے، ہر عورت کو نام لینا چاہیے۔ کچھ جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بچے کا نام ہے فرید تو اپنے پتی کو بلائیں گی، آدمی کا نام ہے سلیم تو یہ سلیم نہیں، اے فرید کے پاپا سنو۔ اور جب تک فرید نہیں تھا تب تک کیا کہتی تھی؟ شادی تو تیری سلیم سے ہوئی ہے نا، فرید تو 1 سال کے بعد آیا ہے نا، 1 سال تک وہ کیا تھا؟ اے جی او جی، بس کہاں تم نے اپنے آپ کو بنا لیا اے جی سنو، اجی سنو۔ اور جب بچہ پیدا ہو گیا اے فرید کے پاپا، اے نسیم کے پاپا۔ یہ عجیب سسٹم ہے، نام لو ڈنکے کی چوٹ پر۔ تو میرے بھائیو حضرت فاطمہ نے بھی کیا کہا تھا؟ اے علی
جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد مجھے قبرستان لے جانا دفنانے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں۔ فاطمہ نے نام لیا، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں مجھے دفن مت کرنا، قبرستان مجھے عشاء کے بعد لے جانا۔ فرمایا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال فجر کے بعد ہو جائے تو کیا میں عشاء کے بعد لے جاؤں؟ تمہارے نبی نے، تمہارے ابو نے تو کہا میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ۔ کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے رات میں قبر میں لے جانا، رات میں دفنانا۔ کہا کیوں؟ کہا علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ یہ تھا پردہ، یہاں تو ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہیں۔ سیکھو پردہ، یہ پردہ تھا، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ دیا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے اسلام کا پردہ، یہ بتایا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے کہ پردہ یہ ہوتا ہے، اور اسی کی دعوت دی اور اسی کی تبلیغ کی ہے۔ آئے شادیوں میں دولہا اور دلہن کے فوٹو کھینچنے والوں، آئے اپنے بستروں پر، اپنے بیڈ پر شادی کا میاں اور بیوی کا فوٹو لگا کر بیڈ پر چپکانے والوں، میاں اور بیوی کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکانے والوں، تیار ہو جاؤ، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب انہی کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں، دنیا میں تصویریں بناتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ سخت عذاب اکلت بسلعیوت بجہنم یومئذ لہا، قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا جہنم چیخ رہی ہوگی، اور سنو، ہاں سنو، قرآن سننے کے لیے بلایا، حدیث سننے کے لیے جرجیز کو دعوت دی تو سنو، ہاں سنو، جہنم جب کھینچ کر لائی جائے گی اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے؟ جہنم چیخے گی اور کہے گی اکلت بسلاس، اے اللہ میرے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال، 3 گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال۔ اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر 3 کون سے گناہگاروں کو ڈالوں؟ سب سے پہلے وہ نام لے گی، اے اللہ عقوق الوالدین، ماں باپ کے ستانے والوں کو، ماں باپ کو رلانے والوں کو جہنم میں میرے اندر سب سے پہلے پھینک۔ دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ماں باپ کو نظر انداز کرتے تھے، ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، پال پوس کر ماں باپ نے بڑا کیا، ان کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے، ان کو تو جہنم کے اندر میرے پیٹ میں پہلے ڈال۔ اللہ جہنم کی خواہش پوری کرے گا اور ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر جہنم کہے گی شیخ زان، اے اللہ میرے اندر بوڑھا آدمی جو دنیا میں زنا کرتا تھا، بوڑھے لوگ جو دنیا میں زنا کرتے تھے، بڑھاپے کے باوجود وہ لڑکیوں کی جسموں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، ان کو بہلا پھسا کر اور ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتے تھے، اے اللہ ان بوڑھے، ان بزرگ زناکار لوگوں کو تو میرے اندر ڈال۔ نوجوان سے تو ایک بار غلطی ہوتی ہے، وہ جوانی کا نشہ ہے، حالانکہ وہ بھی جہنم میں سزا بھگتیں گے، وہ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم جن کو مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر بوڑھے زناکاروں کو، بوڑھے زانیوں کو تو میرے اندر ڈال، جنہوں نے بڑھاپے کے بعد بھی، جبکہ اس عمر میں شہوت کم ہو جاتی ہے، اس عمر میں شہوت کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا، اے اللہ اس بوڑھے زانی کو تو جہنم کے اندر ڈال۔ اللہ بوڑھوں زنا کرنے والے بوڑھوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا، کہے اللہ ایک مخلوق اور رہ گئی ہے تو اس کو بھی میرے اندر ڈال۔ اللہ کہے گا بتا کون سی مخلوق ہے؟ المصورون، جہنم چیخ کر کہے گی تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو بنانے والوں، فوٹو کھینچنے والوں کو اللہ جہنم مطالبہ کرے گی، جہنم پوچھے گی، جہنم اللہ سے مانگے گی اور اللہ جہنم کی فریاد پوری کرے گا، اور جہنم میں ان تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے مجبوری میں کسی چیز کی اجازت دینا، پاسپورٹ بنوانا ہے ضرورت ہے، آدھار کارڈ میں آپ کا فوٹو لگنا ہے ضرورت ہے، کھینچ سکتے ہو، بینک میں پاس بک کے اندر اور بینک میں آپ کا فوٹو لگنا ہے
آپ دے سکتے ہیں، ڈرائیورنگ لائسنس میں آپ کا فوٹو لگے گا، آپ دے سکتے ہیں، یہ چیز جائز ہے، ضرورت ہے آپ دیجئے، بنا ضرورت کیوں؟ ایک آدمی ویڈیو میں کسی کی تقریر ریکارڈ کرتا ہے لیکن اپنے پاس رکھنے کے لیے تو غلط ہے، لیکن اس کو عام کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور دوسری جگہ پہنچاتا ہے تو ایک ضرورت ہے، کیونکہ یہ تقریر آج ذکرہ میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یو پی اور بہار اور اڑیسہ والے نہیں سن پا رہے ہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ یہ تقریر جو ذکرہ میں ہوئی پورا ہندوستان سنے، پوری دنیا سنے، اور اس کو نشر کر کے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے، تو ایسی جگہ پر اس کی ویڈیو بنا کر تقریر کی غرض سے ڈالا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو پاور نہیں ہے، اپنی من پسند چیزوں کو لے لو اور اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دو، یہ اسلام نہیں ہے۔ پسند آئے تب بھی، نہ پسند آئے تب بھی لینا پڑے گا۔ فجر میں کون اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی اٹھنا چاہتا ہے؟ سردی کے دنوں میں ہونٹ سے ہونٹ ٹکرا، سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہا، کون چاہتا ہے کہ اپنے نرم گرم بستر سے اٹھے، کمبل ہٹائے، لحاف ہٹائے، رضائی کو دور کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے اور مسجد میں جائے؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے، دل تو نہیں چاہتا، لیکن کرنا پڑے گا، چاہے تمہارا دل گوارا کرے چاہے نہ کرے، کیونکہ اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بستر پر لیٹے رہو تم اس کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے۔ تمہیں ناپسند ہے لیکن تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہی اسلام ہے، اور اسلام تمہاری مرضی پر، ہماری مرضی پر نہیں چلتا، اسلام چلتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر، اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کردہ شریعت کے مطابق چلتا ہے۔ صحابہ نے قربانیاں کیوں دی ہیں؟ اپنی جانیں کیوں دی ہیں؟ اس کو سوچئے، ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی جان دے؟ لیکن صحابہ جا اللہ کے رسول مجھے اس جنگ میں لے چلیے، میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑوں، یا تو کافروں کو ماروں یا شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی ان کو قبول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے، اور اسی جگہ سے اس کا خون بہ رہا ہوگا، ٹپک رہا ہوگا، جس جگہ خنجر، جس جگہ تلوار یا جس جگہ گولی لگی ہے، اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس بندے کا کیا حساب لوں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، یہ تو میرے لیے اپنی پوری زمین و جائیداد اور جان سب کچھ دے کر چلا آیا، اس سے کیا میں پوچھوں، اس نے تو سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا تھا، اس نے تو اپنی جان تک میری راہ میں دے دی تھی، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں ایک تمنا اور ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اے فرشتوں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو میری ایک تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ جنگ کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ کافروں سے لڑنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں جنت میں لایا جاؤں، کیونکہ شہید کا اتنا بڑا عزت، اتنا بڑا اکرام کہ شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج، میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار جنت میں آؤں، اور تو بار بار پوچھے کہ تیری تمنا کیا ہے، میں پھر کہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں جنت میں آؤں۔ ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا انعام کتنا بڑا ہوگا، شہید کا انعام کتنا بڑا ہوگا کہ شہید جنت کی نعمت میں دیکھنے کے بعد بھی ہٹ نہیں، اس میں ہے نہیں۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ اب جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، پھر بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ کہ ہاں کیا؟ دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، نقتل، پھر قتل ہونا چاہتا ہوں، پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں، یہ تمنا ہوتی ہے۔ لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، جو روح ایک بار ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی، اب تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے۔ جب شہید کو دنیا میں دوبارہ انسان کی شکل میں نہیں بھیجا جا سکتا، یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں شب برات کے حلوے کھانے، کھچڑے کھانے،
اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے. بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے یہاں, کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی. اچھا ایک بات بتائیے, دنیا میں 3rd کلاس کی زندگی ہے, آدمی مر گیا, اچھے کام کیا ہے, پھر وہ آخرت میں چلا گیا, برزخ میں چلا گیا, اب وہ پھر 1st کلاس کی زندگی سے کوئی 3rd کلاس کی زندگی میں آئے گا؟ مولانا جرجیس بہت اچھے نیک عمل کیے, اب ہم مر گئے, اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اعلی علیین کے اندر میری روح کو داخل کر دیا, اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے, ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے, پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی 3rd کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم 1st کلاس میں اچھی زندگی میں گئے ہیں, پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے؟ میرے بھائیوں, جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کر دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے. میرے بھائیوں, جس آپ کے ذکرہ گاؤں کے اندر اگر مجھے پکڑ کے مارا جائے, ٹھوسا جائے, اچھا کمینہ پچھلی سال تو کیوں نہیں آیا تھا, ہے بول, یہ اب پکڑ کے کوئی ہمیں باندھ کے مارے, پھر دوبارہ ہم ذکرہ گاؤں میں پروگرام دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. ایک بار جو آدمی ہم مار کھا چکا ہو, دوبارہ کیوں اس گاؤں میں پروگرام دے گا؟ میرے بھائیوں, جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کر کے, نیک عمل کر کے, فجر کی نمازوں میں سردیوں میں اٹھ کر تکلیفیں برداشت کر کے اس نے اچھی زندگی پائی ہو, علیین کے اندر مقام پایا ہو, جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہو, پھر وہ دنیا میں دوبارہ اس سے کہا جائے چلے تو دوبارہ کیوں آئے گا؟ پھر ہم کیوں جائیں اور عمل کریں؟ پھر کیوں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں؟ ہمیں اللہ نے جب یہ انعام دے دیا تو ہم دنیا میں کیوں جائیں؟ میرے بھائیوں, پھر وہ دنیا میں دوبارہ تکلیف اٹھانے کے لیے کیوں آئے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے, اور یہی بات ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ آ گیا مولوی جس نے اس کی تقریر سنی کافر, ان دور سے نکلو. اتر پردیش کے اندر یہی تو گیم کھیلا جا رہا ہے, لڑو لڑاؤ, مسلمانوں کو آپس میں بانٹو. الیکشن کے موقع پر اس کو منتر پڑھوایا گیا, کیوں جانتے ہو؟ مقصد صرف جتیندر تیاگی نہیں ہے, مقصد ہے پورا شیعہ سمودائے کو الگ کرنا اور سنیوں کو الگ کرنا. یہ دونوں الگ ہو گئے اور شیعوں کے ووٹ اگر بی جے پی کو مل گئے تو بس بی جے پی 2022 کے چناؤ میں پھر آ رہی ہے یو پی کے اندر. یہ مقصد ہے. ورنہ عین چناؤ کے موقع پر جو آدمی بابری مسجد سے لے کر اب تک ہمیشہ विरोध کرتا آیا ہو مسلمانوں کا, قرآن کا, اسلام کا, وہ الیکشن کے موقع پر کسی مندر پہ جا کر دھرم کیوں چینج کر رہا ہے؟ کر نہیں رہا ہے, یہ بی جے پی کے اشارے پر کرایا گیا ہے. ایسے موقع پر کرو تاکہ ہمیں فائدہ ہو, چناوی فائدہ پہنچاؤ. میرے بھائیوں, یہ ہوگا. دعا کرو اس کا بھی وہی حشر ہو جو سلمان رشدی کا ہوا ہے, اس کا بھی وہی حشر ہو جو تسلیمہ نسرین کا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن کے اوپر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کا حشر کیا ہوا؟ تسلیمہ نسرین نے پہلے لجہ کتاب لکھی, اسلام پر کیچڑ اچھالا, دوسرے لوگوں نے بڑی عزت کی, آؤ آؤ بہت اچھا کام کیا. جو مسلمان ہو کر اسلام میں کیچڑ نکال سکتی ہے وہ عیسائی بن کر کیا عیسائیت میں کیچڑ نہیں نکال سکتی ہے؟ جو اپنی اماں میں غلطی نکال دے وہ دوسرے کی بنائی ہوئی منہ بولی اماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ جو سگی ماں میں غلطی نکال سکتی ہے وہ سوتیلی ماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ تو میرے بھائیوں سوچو, جب اس نے عیسائیت میں بھی غلطیاں نکالی تو اس کو ادھر سے بھی دھکے مار کے بھگا دیا گیا. دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہی حال سلمان رشدی کا ہوا, یہی حال تسلیمہ نسرین کا ہوا, یہی حال طارق فتح خان کا ہوا, اور یہی حال انشاءاللہ جتیندر نارائن تیاگی کا ہوگا. جب تک ان کے باپ ہیں زندہ یا حکومت میں تب تک اس کی عزت ہے, اور جب باپ ہی نہیں رہے گا تو اس کی عزت بھی نہیں رہے گی, اور باپ زندگی بھر نہیں رہے گا. یہ آپ کو معلوم ہے نا, راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. یہ سب آنے جانے والی سرکاریں ہوتی ہیں. جب تک باپ زندہ ہے بیٹے کی عزت ہوگی, اور باپ ہٹا تو بیٹے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور دعا کرو کہ الہ العالمین اس نے قرآن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی, بار الہ تو اس کو ایسا ذلیل کر, ایسا ذلیل کر, ایسا ذلیل کر کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں نشانی عبرت بن جائے, دونوں لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے. یہ دعا کرو میرے بھائیوں, کیونکہ ایسے لوگوں کی موتیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے مقام عبرت بن گئی. فرعون کی لاش جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, کیا ہوا؟ سمندر میں ڈوبا, غرق کیا گیا. ڈوبا تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوا. اپنے آپ کو رب کہنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ آمنا بے رب العالمین, رب
چیخ رہا تھا جب سمندر میں ڈوب رہا تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو اور اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ مرتے وقت اسلام لا رہا ہے، سمندر میں ڈوبتے وقت موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب کہہ رہا ہے نہیں، اب تیرے اسلام کی اور تیرے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقام عبرت بنا دیا اس کی لاش کو۔ میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی زمین کے کسی ٹکڑے کے اندر فرعون کی لاش کو اگر دفناؤ تو زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش کو کسی سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کو بہاتا نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش کو سمندر ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اور زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا ہے۔ جتیندر نارائن تیاگی کا بھی یہی حال ہوگا، اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں بعد میں آنے والی نسل کے لیے مقام عبرت بنے گی۔ چلے تھے صاحب قرآن بدلنے، 26 آیتیں نکال کر دم لوں گا، قرآن کو بدل کے دکھاؤں گا، قرآن سے 26 آیتیں نکلوا کے دکھاؤں گا۔ چلے تھے قرآن کو بدلنے، اللہ نے ایسا بدلا کہ دیکھ، جو ہماری کتاب کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں وہ خود بدل جاتے ہیں۔ اور پھر وہی چیز جو کل و پرسوں میں نے کہی تھی، وہ جب پوجا کرے گا تو فخر کرے گا میں ہندو ہوں، اگنی کی پوجا کرے گا تو فخر کرے گا کہ میں ہندو ہوں، چندن لگائے گا، سب کچھ لگائے گا، سب کچھ کرے گا مورتی، لیکن جب پیشاب کرنے بیٹھے گا تو اس کو غصہ آئے گا، کم بخت یہیں سے میں ہندو نہیں ہوں۔ جب بھی وہ پیشاب اور لیٹرین کرنے جائے گا کہے گا کم بخت یہ اور بدل جاتی۔ غلطی کری بیچارے اس پنڈت نے جس نے اس کو ہندو بنایا تھا، اس کو سب سے پہلے بیچ والی چیز بدلنی چاہیے تھی کہ یہاں سے تو تم مسلمان ہو، یہ تو بدلو پہلے۔ ہو سکتا ہے حکومتیں فون کر رہی ہوں، جاپان، جرمن، امریکہ، کہ بھائی بیچ والی چیز کو چینج کرنے کا اور نارمل جیسے بچہ پیدا ہوتا اسی طریقے سے ہو جائے، ایسی کوئی سرجری ہے؟ ایسی کوئی سرجری مل نہیں رہی ہے۔ شاید ان لوگوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں صاحب بہتر اسی میں ہے کہ اس کا ختنہ ختم کرانے کے لیے آپ کو پوری کی پوری غائب کرنا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں ہندو بھائی یہ کہنے کے لیے ختم کراؤ، یہ ختنہ ہمیں جینے نہیں دے رہا ہے، یہ ہمارے دھرم میں کلنک بن رہا ہے، اس کو ختم کرو۔ اور جب اگر بیچ والی چیز کو ختم کر دیا تو تم پھر بیچی والے بن جاؤ گے، نہ مرد رہو گے نہ عورت، پھر زندگی بھر۔ دیکھا اللہ نے کیسے بدلا۔ چلے تھے قرآن بدلنے، اللہ نے ایسا بدلا کہ بیچ والا بننے کی نوبت آ گئی۔ اگر آپریشن ہو گیا اور بیچ والی چیز کٹ گئی تو پھر رہ کیا گیا، اور اگر نہیں بدلی تو زندگی بھر اس سالہ کوستا رہے گا اپنے آپ کو، کم بخت ہو سکتا دیکھے بھی نہیں، ہٹ ایسے کر کے بھگ جائے۔ جنیو کہاں باندھے گا؟ جنیو سوچو کہاں پہنچا دیا اللہ نے۔ اور پیشاب تو آدمی دن بھر میں 2-3 بار تو کرتا ہی کرتا ہے، یعنی اس کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کبھی ہو نہ ہو پیشاب کرتے وقت احساس ضرور ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر اور احساس ہو، اب تو تیاگی ہو گئے نا، تو اب بیوی تو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، اب ادھر ان کی شادی ہو سکتی ہے، 7 پھیرے لگ سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت سے اپنی اس بیوی سے جب ملنے جائے تب وہ بھی کہ ہٹ ہٹ تو مسلمان ہے، ہم تو ہندو سے شادی کیے، تجھ سے تھوڑی کیے، اور اگر ہندو ہے تو پھر تو ہندو والی مشین لے کے آ۔ اب سوچو کہ کتنی جگہ یہ پھٹکار، اچھا صرف سوچو بس، اللہ نے کتنا ذلیل کر دیا ہے اس کو، کہاں پہنچا دیا اس کو۔ اس لیے کبھی قرآن کا مذاق مت اڑانا میرے بھائیوں، کبھی حدیث کا مذاق مت اڑانا۔ ہم گناہ گار ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، لیکن کبھی یہ مت کہنا کہ محمد رسول اللہ نے ایسا کیوں، نہیں، صحابہ کرام نے اپنے خون سے سینچا ہے اسلام۔ کبھی مذاق مت اڑانا۔ مولوی جرجیس نے فوٹو تصویریں سب بتائی ہیں، اس کو اپنے دل پر مت لینا، یہ سوچنا کہ جرجیس نے سنایا کیا ہے، یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا پیچھا اس تیاگی نے کیا ہے۔ 12 اور نبی کی 11، محمد کی 11 بیوی، اعتراض کرتا تھا نا، محمد کی 11 بیوی پر بڑا اعتراض تھا۔ جس دھرم میں گیا ہے اس دھرم میں کرشن کنہیا جی کی 16,108 تھی۔ چلا منہ کھول اپنا تھوتھڑا، کیا بولے گا؟ چپ چاپ ہے، خاموش ہے، نہیں بول پائے گا۔